میں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آج تو تم نے شرارت کی انتہا کر دی طالوت۔ فضول باتیں مت کرو یار، یہ لوگ تو واقعی بہت خراب ہوتے ہیں۔ کم وقت نہ جانے کتنوں کی جیبیں اس طرح خالی کراتی ہوں گی۔ آدمی کو جب پیٹ بھر کر مل جائے تو پھر وہ سچ تو بولے۔ یہ جھوٹ کی حقیقی شکل ہیں طالوت۔ تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ تمہاری دنیا ان عناصر سے پاک ہے میرے دوست۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، چہرے پہچاننے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہوگی۔ اس کے برعکس ہم لوگ قدم قدم پر ہراساں رہتے ہیں۔ نہ جانے کون کیا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں ہمیں ذکر دینے کی فکر میں ہے۔ یہ طوائفیں ہیں، دولت کمانے کے لیے جھوٹی محبت کے کاروبار کھولے بیٹھی ہیں۔ کم از کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دولت کی پیاسی ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کر بیوقوف بننے والے کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن زرینہ کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اس کی تو اصلیت بھی پوشیدہ تھی۔ تم نے ریشم کی محبت دیکھی، اس کی باتیں سنی اور اس کی محبت پر ناواقفیت کی بنا پر یقین کر بیٹھے، جبکہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں صرف تفریح کی حد تک آتا۔ لیکن زرینہ کو دیکھو، جس کے ساتھ میں زندگی گزارنے پر آمادہ تھا۔ اس نے جب مجھے دھوکہ دیا ہوگا تو میرے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ طالوت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے انگلی اٹھا کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، بے شک ٹھیک کہتے ہو تم، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ بہرحال اسے سزا بھی اچھی مل گئی۔ ویسے میرا خیال تھا کہ تم ریشم کے ساتھ رہو گے، میرا مطلب ہے۔ طالوت ہنسنے لگا، نہیں دوست، میں اس نیت سے وہاں قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو صرف تمہارے سر سے بھوت اتارنا تھا۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں بے وقوف بن گیا تھا۔ بہرحال آئندہ تمہاری بات مانا کروں گا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ ابھی وقت ہے، ہم روانہ ہو سکتے ہیں۔ اوہ، ابھی نہیں دوست، ابھی میں اس ملک میں اور کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم بار بار یہاں سے جانے کی رٹ نہ لگاؤ، چلیں گے فرصت سے۔ ویسے میں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ کیا؟ وہی جو سفر کے لیے حاصل کیا تھا۔ ٹکٹ وغیرہ بھی پھاڑ دیے ہیں، جب چاہو گے مل جائیں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ کہاں سے ابتدا کریں؟ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں زندگی کے نئے نئے تجربے ہوں۔ میں کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے طالوت تو پھر ایک پروگرام بناتے ہیں۔ کیا؟ اس پورے معاشرے کا جائزہ لیں گے، انسانوں کی فطرت دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کون کس انداز میں سوچتا ہے۔ میرا خیال ہے ہر طبقے کے انسانوں کا تجزیہ ایک بہترین مشغلہ ہے۔ بے شک، مجھے تمہارے خیال سے اتفاق ہے۔ اس طرح ہم بہت کچھ دیکھ سکیں گے، لیکن یار ان چیزوں سے کچھ الجھن ہونے لگی ہے۔ کیوں نہ حقیقی شکل میں آ جائیں؟ کیوں میری موت کے خواہاں ہو؟ اگر پولیس نے دیکھ لیا تو اس بار گولی ہی مار دی جائے گی۔ پھر وہی فضول باتیں، میرے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے۔ ایسے ہی رہنے دو پیارے بھائی، اس طرح کم از کم تردد تو نہ رہے گا، میں نے عاجزی سے کہا، اور طالوت ہنسنے لگا، پھر ایک آنکھ دبا کر بولا، میں سمجھ گیا، تم اس شکل سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہو۔ تمہاری مرضی ہے، پھر بوڑھا بنا دو تاکہ بوڑھیاں مجھ سے اظہار عشق کرنے میں تکلف نہ محسوس کریں۔ میں نے کہا اور طالوت کہکہے لگانے لگا، پھر ہنستے ہوئے بولا، سچ کہنا، تمہیں اس موٹی محبوبہ کا رقص پسند نہیں آیا تھا؟ مجھے تو خطرہ تھا کہ کہیں اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، مر بھی جاتی تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، نہ جانے کتنوں کو جال میں پھانس کر تباہ کیا ہوگا۔ طالوت ہونٹ سکوڑ کر بولا اور پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ریشم کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دوسرے دن صبح ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر پروگرام بنانے لگے۔ ابتدا کہاں سے کی جائے؟ طالوت نے سوال کیا۔ اس کا تعین ابھی نہیں کرتے، سر راہ جو بھی نظر آ جائے ہم کسی کردار کا انتخاب کر لیں گے، اور جو ہمیں دلچسپ معلوم ہوا بس اسی سے ابتدا کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ پھر کب چلو گے؟ بس تھوڑی دیر کے بعد، میں نے کہا، اور پھر ہم تیار ہونے لگے۔ لباس وغیرہ پہن کر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ہوٹل سے باہر آ کر ہم نے ٹیکسی بھی نہیں پکڑی اور پیدل سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ چیونٹیوں کی طرح روزی کی تلاش میں سرگرداں انسان چہروں پر ایک دوسرے سے مختلف تاثرات لیے ہوئے بے اطمینانی کے شکار، گھبرائے گھبرائے سے، افسردہ، خوشحال، بے حال، دولت کے نشے میں سرشار، غربت کا شکار، ایئر کنڈیشنڈ کاروں میں، ٹیکسیوں میں، بسوں کے فٹ پاتھوں سے لٹکے ہوئے، رکشاؤں میں، پیدل، ننگے پاؤں، بوسیدہ لباس، عشرت کے شاہکار، سینکڑوں چہرے نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہے اور طالوت کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے۔
بڑی انوکھی ہے تمہاری دنیا۔ سڑک کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کیسی کیسی متضاد کیفیات بکھری ہوئی ہیں۔ اس بدنما کینوس پر مصور نے کس چابک دستی سے مختلف رنگ پھیلائے ہیں۔ یہ تمام کردار کتنی مختصر جگہ میں سمو دیے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ کینوس تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے طالوت، اپنے جذبات پر قابو پالو ورنہ دل غم سے بھر جائے گا اور تم اپنی دنیا میں لوٹ جانے کی خواہش کرو گے۔ میں نے غمزدہ انداز میں کہا، نہیں عارف، میں حالات سے اس قدر جلد گھبرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تم فکر مت کرو، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ فاصلہ طے ہوتا رہا، ہم کافی دور نکل آئے۔ اس وقت ہم بچوں کے ایک اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ننھے ننھے خوبصورت بچے اسکول کے احاطے کے باہر ادھر سے ادھر کلیلیں کر رہے تھے۔ شاید ان کا ہاف ٹائم ہوا تھا۔ بچوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والے آوازیں لگا رہے تھے اور بچے جھمگٹے بنائے یہ چیزیں خرید رہے تھے۔ آؤ انہیں قریب سے دیکھیں، طالوت نے کہا اور میں اسی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یہ ننھے پھول بہت پسند ہیں، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ہر دور میں حقیقت ہوتے ہیں۔ اگر کبھی سچائی کی تلاش ہو تو ان بچوں میں گم ہو جاؤ۔ اس بچے کو دیکھو، اس کے چہرے پر کیسی متانت ہے، وہ سب سے الگ تھلگ کھڑا ہے، طالوت نے کہا، پھر بولا، ذرا آؤ اس سے گفتگو کریں، اور میں طالوت کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ طالوت بچے کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو، اس نے کہا اور بچہ چونک کر ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ آپ ان سب سے الگ کیوں کھڑے ہیں بیٹے؟ طالوت نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے جناب، بس ایسے ہی، وہ کھا پی رہے تھے۔ اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ سمجھیں گے کہ میں ان کی چیزوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ بچے نے جواب دیا، آپ نے کوئی چیز نہیں خریدی؟ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں جناب، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ اوہ، لیکن اس وقت تو چھٹی ہے۔ ہاں، لیکن میں 14 کا پہاڑا یاد کر رہا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہیں، مجھے ایک آنا روز ملتا ہے۔ میری امی بڑی محنت سے پیسے کماتی ہیں، میں یہ ایک آنا کھٹی میٹھی گولیوں یا سڑے ہوئے پھلوں میں کیوں ضائع کروں؟ میں اسے رکھ لیتا ہوں، امی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی مجھے پینسل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کاپی کی، میں خرید لیتا ہوں۔ ایک بار ابو کی دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے پورے 14 آنے امی کو دیے تھے، ان کی پریشانی دور ہو گئی تھی۔ میں نے طالوت کے جسم میں لرزش دیکھی، خود میں بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ کے ابو بیمار ہیں؟ ہاں، بچے نے افسردگی سے کہا۔ کام نہیں کرتے؟ بیمار ہیں تو کام کیسے کریں گے؟ بچے نے معصومیت سے کہا۔ امی کیا کرتی ہیں؟ باجی اور امی کپڑے سیتی ہیں، میں اسکول سے واپس جا کر کپڑے گھروں میں دے آتا ہوں۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ نئے محلے میں، بچے نے جواب دیا۔ بیٹے، اگر ہم آپ سے دوستی کریں تو آپ ہمارے دوست بن جائیں گے؟ طالوت نے پوچھا اور بچہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر آپ تو اتنے بڑے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوستی اپنی جگہ، تو بن جائیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور طالوت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بچے نے اپنا ننھا منا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور طالوت نے اسے گود میں لے لیا۔ بھائی، ہم خالی خالی دوستی نہیں کریں گے، آپ کو ہمیں اپنے گھر لے جا کر چائے وغیرہ پلانی پڑے گی۔ تو پھر شام کو آپ ہمارے گھر چائے پئیں، بچے نے دعوت دی۔ ضرور، آپ اپنے گھر کا پتہ بتائیے، طالوت نے کہا اور بچے نے پتہ نوٹ کروا دیا۔ طالوت نے اسے گود سے اتارا اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکالتے ہوئے بولا، یہ ہماری دوستی کا تحفہ۔ دوستی تحفوں کی محتاج نہیں ہوتی جناب، یہ میرے ابو نے ایک بار کہا تھا۔ چھٹی ختم ہو گئی ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ طالوت منہ پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب بچہ گیٹ سے اندر چلا گیا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، تمہاری دنیا بالکل ہی مفلس نہیں ہے عارف، اس میں عظمت کے مینار موجود ہیں۔ اس معصوم مجاہد کی گفتگو پر غور کرو، سب کچھ اس کے سامنے ہی چھو جاتا ہے، اور یہ دنیا فرشتوں کی بستی معلوم ہوتی ہے۔ بڑا ہونہار بچہ ہے، خدا اس کی عمر دراز کرے اور اسے دنیا کی ٹھوکروں سے بچائے، میرے منہ سے نکلا۔ ہم شام کو اس کے گھر ضرور چلیں گے، دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے، طالوت نے کہا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ دھوپ خاصی تیز ہو گئی تھی، میری طبیعت کچھ بے کیف سی تھی۔ میں نے فرانس جانے کے پروگرام بنائے تھے، خود کو وہاں کی جگمگاتی فضاؤں میں دیکھا تھا، لیکن طالوت کی ضد کے آگے میری ضد کیسے چل سکتی تھی؟ بہرحال وہ مجھ پر حاوی تھا اور مجھے اس کی مرضی پر چلنا تھا۔ جب ہم آوارہ گردی کرتے کرتے تھک گئے تو ایک ایئر کنڈیشن ہوٹل کا بورڈ نظر آیا، آؤ کچھ کھا پی لیں۔
بھوک بھی لگ رہی ہے، میں نے طالوت سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ ہم دونوں ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ بے فکروں کے کہے گونج رہے تھے۔ گرمی تھی اس لیے ہوٹل کا حال کافی حد تک آباد تھا۔ ہم دونوں نے ایک کیبن کا انتخاب کیا تھا۔ کیبن میں بیٹھ کر ہم نے پردہ کھینچ دیا اور پھر ویٹر کے آنے پر میں نے اسے کچھ چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ ویٹر نے ابھی آرڈر سرو بھی نہیں کیا تھا کہ کیبن کا پردہ سرکا کر کسی نے اندر جھانکا۔ ایک خوبصورت سا چہرہ تھا، درمیانی عمر لیکن شگفتہ شگفتہ۔ اوہ معاف کیجیے گا، کیا آپ میں سے کوئی شوکت صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا اور پردہ سرکا کر اندر آ گئی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ معافی چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے کیبن نمبر 7 کے لیے ہی کہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو انتظار کر لوں؟ ضرور ضرور، میرے بجائے طالوت بول پڑا اور وہ اندر آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خوبصورت پرس میز پر رکھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہلکے پیازی رنگ کی ساڑی میں گندا ہوا گداز جسم، جس سے بھینی بھینی موسم کے لحاظ سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں اور طالوت چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ شوکت صاحب کو پہچانتی نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، صرف فون پر بات ہوئی تھی، اس نے کہا۔ اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ بہرحال آپ انتظار کر لیں اور اگر پسند کریں تو لنچ ہمارے ساتھ کریں، طالوت نے پیشکش کر دی۔ اوہ، وہ ہنس پڑی۔ بہرحال میں بن بلائی مہمان ہوں، آپ کی میزبانی کر کے ہمیں خوشی ہوگی، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی مسکرا دی۔ طالوت نے مینیو اس کے طرف بڑھا دیا۔ میزبان کی مرضی سے، اس نے جواب دیا اور کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ اس دوران ایک ویٹر ایک بڑی ٹرالی گھسیٹتا ہوا لے آیا اور اس نے پلیٹیں ہماری میز پر سجانا شروع کر دیں۔ طالوت نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے ویٹر کو کچھ اور آرڈر دے دیے۔ ویسے میں اس عورت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ میں اسی دنیا کا باسی تھا، لیکن ممکن ہے شوکت صاحب کا سرے سے وجود ہی نہ ہو اور یہ صرف تعارف حاصل کرنے کا طریقہ ہو۔ لیکن چہرہ، عورت کے چہرے میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جو اس کے بارے میں برے خیالات سے روک رہی تھی۔ ویٹر نے ہمارا دوسرا آرڈر بھی سرو کر دیا اور ہم تینوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ عورت کبھی کبھی نگاہیں اٹھا کر مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھ لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ بہت حسین تھی۔ کھانے کے دوران اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اس میں الجھے ہوئے تھے۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر ایک مشروب کا دور ہوا اور طالوت نے خود ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ کیسی دلچسپ بات ہے، ہم خاصے دوست ہو گئے لیکن ایک دوسرے کے نام سے ناواقف ہیں۔ او ہاں، بات واقعی دلچسپ ہے۔ میرا نام سریا ہے، یہ عارف ہے اور میں عبران ہوں، طالوت نے کہا۔ آپ دونوں بھائی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، گہرے دوست، ماشاءاللہ، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ حسین ہیں۔ خدا آپ کو بری نگاہوں سے بچائے۔ شکریہ۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، دونوں بھٹک رہے ہیں، طالوت جلدی سے بولا۔ عارضی منزل کی تلاش میں، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ یہی سمجھ لیں، طالوت جلدی سے بول پڑا۔ تب پھر میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو سکون کے کچھ لمحات مہیا کر دوں گی۔ اس نے دعوت دے ڈالی اور میرا دل دھک سے ہو گیا۔ تمام خاکے بگڑ گئے، اس کے چہرے کی پاکیزگی دھل گئی، اس کے لہجے کا خلوص مٹ گیا جو اس کی دعائیں دیتے وقت ہم نے محسوس کیا تھا۔ کشمکش کا عالم ختم ہو گیا، سفلی خیال کو تقویت مل گئی۔ طالوت نے میری طرف دیکھا۔ چلیں؟ اس نے پوچھا۔ چلو، میں نے بادل نخواستہ جواب دیا اور طالوت نے بیرے کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی۔ بیرے کو بل ادا کر کے ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور وہ ہمارے درمیان بیٹھ گئی۔ کیو روڈ، اس نے کہا اور ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ کیو روڈ کی 4 منزلہ عمارت کے سامنے ٹیکسی رکی۔ میں نے بل ادا کیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے عمارت میں داخل ہو گئے۔ پہلی منزل کے ایک مکان پر اس نے دستک دی اور ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے بوڑھی عورت کا دھندلایا ہوا چہرہ دیکھا۔ پرانے طرز کی عورت تھی، چہرے پر ایک دل دہلا دینے والی سنجیدگی طاری تھی۔ دروازہ کھول کر سفید دوپٹے سے چہرہ چھپائے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ ہماری طرف رخ کر کے مسکرائی۔ آئیے، اس نے گردن کو ہلکے سے جھٹکا اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ہم دونوں کو لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے میں معمولی فرنیچر تھا۔ ایک مسہری پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چھت میں ایک پرانا پنکھا لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر سفیدی تھی۔ حالانکہ عورت کے جسم پر ساڑی قیمتی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں مکان عسرت زدہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پنکھا کھول دیا اور ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ اجازت ہو تو لباس تبدیل کراؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں، ضرور۔
طالوت نے کہا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد طالوت نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھنے لگا۔ تم بہت خاموش ہو عارف۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میں اس عورت کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں بھی الجھن میں ہوں۔ ایک منٹ رکو، میں ذرا مکان کا جائزہ لے لوں، طالوت نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ طالوت پھرتی سے کرسی سے اٹھ گیا اور باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ باہر نکلتے ہی وہ دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال اس کے جانے کے بعد میں پھر اس عورت میں الجھ گیا۔ 3-4 منٹ گزر گئے، پھر میں نے طالوت کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں چونک پڑا۔ نہ جانے کیوں طالوت کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ واپس آ رہی ہے، اس نے کہا اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے اترے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ اس سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں تھا اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہ اندر آ گئی۔ اس نے گلابی رنگ کا ایک ڈھیلا گاؤن پہنا ہوا تھا، بال ایک مخصوص انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ معاف کیجیے، لباس تبدیل کرنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ آپ لوگ الجھ تو نہیں رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ طالوت خاموش تھا، اس کے چہرے کی غم انگیز کیفیت برقرار تھی۔ آپ کے ساتھی شاید بور ہو گئے، میرا خیال ہے آپ لوگ اطمینان سے نہیں بیٹھے۔ وہ اٹھی اور میری طرف بڑھائی، پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور بولی، آئیے مسہری پر لیٹ جائیے۔ لائیے میں آپ کے جوتوں کے تسمے کھول دوں، باہر دھوپ بہت ہے، اب شام کو ہی جائیے۔ میں اٹھ گیا اور اس نے مجھے مسہری پر بٹھا دیا۔ پھر وہ طالوت کو بھی اسی انداز میں اٹھا کر لے آئی اور اسے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بٹھا کر خود درمیان میں بیٹھ گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ ہم ابتدا کریں۔ کمرے کے نیم تاریک ماحول میں فضا کچھ اور نشہ آور ہو گئی تھی۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور پھر میں اٹھتے ہوئے بولا، مجھے کسی دوسرے کمرے میں پہنچا دیں، میرے ساتھی کا دل بہلائیں، نہ جانے کیوں یہ اداس ہو گیا ہے۔ بہت بہتر، اس نے کہا، لیکن طالوت بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ اس نے مجھے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تکلف برطرف محترمہ، ہمیں آپ کو کیا پیش کرنا ہوگا؟ عورت نے ایک دم نظریں جھکا لیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن پھر دوسرے لمحے وہ مسکراتی ہوئی بولی، میری خدمت سے خوش ہو کر جو دل چاہے دے جائیں، میں سودا نہیں کرتی۔ پھر بھی طالوت نے اصرار کیا۔ عرض کیا نا، میں سودا نہیں کرتی۔ عورت کی آواز سے لرزش آیا تھی۔ خدمت کا تعین آپ کس طرح کریں گی؟ طالوت نے عجیب سا سوال کیا اور وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اس نے کہا۔ تب پھر ہم دونوں یہاں بیٹھیں گے اور آپ ہم سے گفتگو کریں گی۔ ہم لوگوں کو حق ہے کہ آپ سے جس قسم کے چاہیں سوالات کریں، آپ ان کے جواب دیں گی۔ شاید میں آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بولی۔ ہاں، کیونکہ آپ کو اپنے حسن میں دلکشی پیدا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دیکھیے، آپ کی بائیں چھاتی سے دودھ ٹپک رہا ہے اور آپ کے خوبصورت گاؤن پر اس دودھ کا دھبا نمایاں ہے، طالوت نے اذیت ناک لہجے میں کہا اور وہ چونک پڑی۔ میری نگاہ بھی اٹھ گئی اور میں نے اس کے ابھرے ہوئے سینے پر بائیں سمت ایک نشان دیکھا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا، آنکھوں میں شدید ہیجان کے آثار نظر آئے تھے۔ سوری، میں ابھی آئی، وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ، طالوت کا لہجہ تہک مانا تھا۔ وہ لرزنے لگی اور پھر جیسے اس کے قدم بے جان ہو گئے تھے، وہ مسہری پر بیٹھ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں بری طرح الجھ رہا تھا۔ آپ کو ہماری خواہش کا احترام کرنا چاہیے، طالوت نے نرم لہجے میں کہا اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ طالوت نے پوچھا اور اس نے گردن جھکا لی۔ اگر ہماری یہاں موجودگی آپ کو پسند نہ ہو تو… نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ تب پھر میرے سوالات کے جواب دیں۔ ہاں، اس نے خشک سی آواز میں کہا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ طالوت نے دوسرا سوال کیا۔ میں حیران تھا، آخر طالوت کو یہ کیا سوجھی؟ اس وقت وہ عجیب سی گفتگو کر رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار لڑکی کی آنکھوں میں تلخی کے اثرات دیکھے۔ اس کی آنکھیں ایک دم بدل گئی تھیں، چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ اس نے طالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سینیٹوریم میں، وہ ٹی بی کے مریض ہیں۔ بوڑھی عورت کون ہے؟ میرے شوہر کی ماں۔ اور بچہ؟ اس سوال پر وہ چونک پڑی، پھر اس نے اسی انداز میں جواب دیا، میرا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 1 سال، اس نے جواب دیا۔ ایک ہی بچہ ہے؟ ہاں، اور شاید تم میری دلکشی سے اسی لیے متنفر ہو گئے ہو کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، وہ دانت پیس کر بولی۔
لیکن تمہارا خیال غلط ہے، میں مکمل عورت ہوں، دیکھو ان دودھ ٹپکاتی ہوئی چھاتیوں کو بھول جاؤ، تم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہوگا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ وہ بپھرے ہوئے انداز میں اٹھی، اس نے اپنے گاؤن کی ڈوری ایک جھٹکے سے کھول دی اور اسے نوچ کر دور پھینک دیا۔ بے شک وہ دلکش تھی، نسوانیت کا حسین پیکر۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں جھک گئیں، تالوت بھی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے زمین پر پڑا ہوا گاؤن اٹھا لیا۔ اسے پہن لو میری بہن، بہنیں بھائیوں کے سامنے عریاں نہیں ہوتی۔ اس نے گاؤن عورت کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اسی بپھرے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئی۔ بکواس مت کرو، اداکاری مت کرو، مجھے بھائیوں کی نہیں عاشقوں کی ضرورت ہے۔ میں بہن نہیں عورت ہوں، سمجھے؟ میں عورت ہوں۔ مجسم دلکشی، میں تمہیں سکون کی انتہائی منزلیں دے سکتی ہوں، ہمیشہ یاد رکھو گے مجھے۔ آؤ، بے وقوفی مت کرو، آؤ۔ اس نے تالوت کا گریبان پکڑ لیا، لیکن تالوت کے مضبوط پنجے نے اس سے گریبان چھڑا لیا تھا۔ بہنیں بھائیوں کے سامنے عریاں نہیں ہوتی، لباس پہن لے، بے شرم بے غیرت۔ اس نے عورت کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور وہ نیچے گر پڑی۔ تالوت پھر جھکا، اس نے عورت کے بال پکڑے اور کھڑا کر دیا۔ لباس پہنو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اٹھاؤ لباس۔ اس نے ایک اور زوردار تھپڑ عورت کے منہ پر رسید کیا۔ نہ جانے کیوں وہ بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا، میرے دونوں ہاتھ پھیلے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ تالوت نے گاؤن اٹھا کر پھر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ عورت کی جد و جہد ختم ہو گئی تھی، تھپڑوں نے اس کے حواس درست کر دیے تھے۔ تالوت کی آنکھوں میں خون لہرا رہا تھا۔ بے غیرت ہو تم، بے شرم تم ہو، اگر غیرت مند ہو تو جاؤ اسے قتل کر دو، جسے میرا بھائی کہہ کر روٹی مانگی تھی، لیکن اس نے مجھے بہن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہا کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، دنیا کا کوئی جوان آدمی جوان عورت کا بھائی نہیں ہے۔ اگر میں عورت بن جاؤں تو وہ مجھے روٹی دے گا۔ بتاؤ 3 دن کا فاقہ کسی عورت کو بہن بنائے زندہ رکھ سکتا ہے؟ میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، میرا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، بوڑھی ساس پلنگ پر پڑی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا اس کے بعد بھی میں عورت نہ بنتی؟ بہن بننے میں مجھے کیا ملا تھا؟ بولو، جواب دو۔ وہ گاؤن کی آستین چڑھاتے ہوئے بولی، میں اسے ضرور قتل کروں گا، میں اس سے تمہارا انتقام ضرور لوں گا میری بہن۔ جاؤ، لباس پہن کر میرے پاس آؤ، ہم باتیں کریں گے، جاؤ، مجھے شرمندہ نہ کرو، جاؤ۔ اس نے عورت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور عورت کی آنکھوں کے سوتے کھل گئے۔ میں اب بہن نہیں بن سکتی، میں کسی کی بہن نہیں بن سکتی، میں بہن بننے کے قابل نہیں ہوں۔ سنو، مجھے مجبور مت کرو، مجھے عورت رہنے دو۔ اگر میں بہن بن گئی تو میرا شوہر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ بہن بننے کے بعد میں عورت نہ بن سکوں گی، مان لو میری بات۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لباس پہن کر آؤ۔ تمہارے عریاں جسم کو دیکھ کر میری گردن شرم سے جھک گئی ہے، تالوت نے آنسوؤں بھرے لہجے میں کہا، اور وہ گاؤن سنبھالے لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ تالوت کے خوبصورت رخساروں پر 2 آنسو لڑک آئے تھے۔ بڑی ذلیل ہے تمہاری دنیا عارف، بڑی بدکار ہے، بڑی قابل نفرت ہے، کیسے زندہ ہو تم اس دنیا میں؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، تم نے کیا دیکھا تھا تالوت؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جو کچھ دیکھا عارف وہ قابل بیان نہیں ہے۔ وہ یہاں سے دوسرے کمرے میں گئی، اس کے پرس میں ایک روٹی تھی، جو یقیناً اس نے ہماری آنکھ بچا کر ہوٹل ہی میں پرس میں رکھ لی ہوگی۔ اس نے وہ روٹی نکال کر بوڑھی عورت کو دی، جو ایک بلکتے ہوئے ننھے سے بچے کو کندھے سے لگائے ہلا رہی تھی، اور بولی کہ وہ یہ روٹی پانی سے کھا لے، شام کو وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے گی۔ بڑھیا روٹی کھانے لگی اور اس نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اس نے اسے جلدی جلدی تھوڑا سا دودھ پلایا اور پھر اسے روٹی کھاتی ہوئی بڑھیا کی گود میں دیتے ہوئے بولی، تم اسے سنبھالو ماں، گاہک انتظار کر رہے ہیں، ان سے فارغ ہو کر میں اسے دودھ پلاؤں گی۔ وہ دل میں نہ جانے کیا سوچیں گے، بچے کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ پھر وہ رونے لگا، تب اس نے کہا، ماں کی مدد کرو بیٹے، تھوڑی دیر اور صبر کر لو، تھوڑی دیر۔ اور پھر وہ کمرے سے نکل آئی۔ اس نے اپنی ساڑی اتار کر ایک خالی صندوق میں احتیاط سے رکھ دی۔ اس صندوق میں اس ساڑی کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک پرانی شلوار اور قمیض لٹکی ہوئی تھی۔ ایک طرف یہ گاؤن لٹکا ہوا تھا جو وہ پہنے ہوئے تھی۔ پھر اس نے گاؤن پہن لیا۔ تالوت نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں سکتے میں رہ گیا۔ کمرے کا ماحول بے حد ویران ہو گیا تھا، میرا دل بھی ویران ہو گیا تھا۔ ہم دونوں گردن جھکائے سوچتے رہے۔ پھر یکا یک تالوت چونکا۔ اس نے بائیں سمت رخ کر کے کہا، راسم، اور راسم اس کے سامنے پہنچ گیا۔
ایک خوراک پیک کروا لاؤ اور بچے کے لیے دودھ کی شیشی اور دودھ بہت جلد۔ راسم گردن جھکا کر پلٹا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور دوسرے لمحے دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اسی وقت وہ دروازے پر نظر آئی، میلی کچیلی شلوار اور قمیض، پیلے سے رنگ کا دوپٹہ جس میں سوراخ تھے، آنکھوں کا کاجل پونچھ دیا گیا تھا، ہونٹوں کی سرخی صاف کر دی گئی تھی، دھلا دھلا چہرہ پروقار لگ رہا تھا۔ یہ کھانا بوڑھی ماں کو پہنچا دو سریا، اور بچے کو دودھ۔ یہ دیکھو، یہ شیشی ٹھیک ہے نا؟ طالوت نے کہا، اور وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ اتنی جلدی؟ وہ تعجب سے بولی۔ پہنچا دو، پھر گفتگو کریں گے، طالوت نے کہا، اور عورت تمام سامان لے کر نکل گئی۔ طالوت ایک ٹھنڈی سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا، پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، کیسی متضاد کیفیات کی حامل ہے تمہاری دنیا عارف۔ اگر میں نے ایسے 2-4 ویرانے اور دیکھ لیے تو شاید میں کان پکڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں۔ تم جا سکتے ہو طالوت، کیونکہ تمہاری دنیا موجود ہے، لیکن مجھے اسی ماحول میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ دنیا اسی طرح بلکتی رہے گی، اسے تبدیل کرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، تم تو اب زندگی کے ساتھی ہو عارف، تمہیں اب کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اور ہم دونوں پھر دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ واپس آ گئی تھی، اس کے چہرے پر قدرے سکون کے آثار تھے۔ وہ گردن جھکائے ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔ ہم تمہارے زخم ہرے نہیں کرنے چاہتے سریا، لیکن تمہاری داستان سننے کا بھی خواہش مند ہوں۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کرنا پسند کرو گی؟ طالوت نے کہا، اور اس نے چہرہ اٹھا کر ہم دونوں کو دیکھا۔ دیکھتی رہی، پھر بولی، کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے میری، ان لاکھوں انسانوں میں سے ایک جو اس پورے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میری جیسی کسی بھی شکل کی عورت کو روک کر اس سے اس کی داستان پوچھ لینا، میری داستان سے مختلف نہیں ہوگی۔ بھیڑیوں کی بستی میں بے کس و مجبور عورتیں میری طرح عصمت فروشی کر کے ہی زندگی گزار سکتی ہیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ کی نقاب ہوگی، اور اس نقاب کے نیچے پاکیزگی سسک رہی ہوگی، مجبوریاں تڑپ رہی ہوں گی۔ ہاں، مجھے ان کی خوش بختی پر رشک آتا ہے جو تنہا ہیں، جن کے ساتھ بیمار شوہر، اس کی نشانی منا سا بچہ اور ایک بوڑھی ساس نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کو اگر معاشرے کے مقابلے پر آنا پڑے تو ان کے پاس خودکشی کا راستہ رہتا ہے۔ وہ خودکشی کر کے اس بے غیرت معاشرے کو شکست دے سکتی ہیں۔ مجھ جیسی بد نصیب ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے سر پر بہت سے بوجھ ہوتے ہیں۔ وہ معصوم مسکراہٹ کو پامال نہیں کر سکتی، وہ بوڑھی آنکھوں کے چراغوں کو گل نہیں کر سکتی، وہ محبت کرنے والے بے بس شوہر کو موت سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ جاوید ایک دفتر میں کلرک تھا، سیدھا سادہ خوش مزاج نوجوان، جس نے اپنی ہی حیثیت کی لڑکی سے شادی کی۔ میری بیوہ ماں بیمار رہتی تھی، میں نے زندگی کی ابتدا ہی دکھوں سے کی ہے۔ جاوید نے ہمیں سہارا دیا، سادہ اور شریفانہ انداز میں میری اس سے شادی ہو گئی۔ قلیل تنخواہ تھی، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور محبت بھری مسکراہٹیں غم روزگار کو بھی دور کر دیتی تھیں۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور جاوید نے میرا غم دور کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا، میرے لیے دنیا جہان کی خوشیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے جاوید کے لیے ماں کا غم بھلا دیا۔ اس کی ماں بھی تو میری ماں تھی، اور پھر جب اس کی محبت کی کونپل میرے بطن میں پھوٹی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے اپنی محبت کا خراج ادا کرنے کے لیے اپنی محنت اور شدید کر دی۔ بچے کی آمد کی خوشی میں وہ اپنی شخصیت بھول گیا۔ وہ ننھے مہمان کا پرجوش استقبال کرنا چاہتا تھا، لیکن شدید محنت رنگ لائی۔ جاوید کا موروثی تحفہ ابھر آیا۔ اس کے باپ کو بھی ٹی بی تھی، اور شاید اس کے جراثیم جاوید کے جسم میں بھی موجود تھے۔ مرض نے اسے دبوچ لیا اور وہ صاحب فراش ہو گیا۔ اسے بہت دکھ تھا، اسے بہت غم تھا کہ وہ مہمان کی پذیرائی نہ کر سکا۔ شروع میں احساس نہ ہوا، لیکن پھر تفکرات منہ پھاڑے سامنے آ گئے۔ جو کچھ جمع کیا تھا وہ بیماری اور روزمرہ کے اخراجات میں ختم ہو گیا، اور پھر خاموشی سے بچہ پیدا ہو گیا۔ کوئی دھوم نہ تھی، کوئی اہتمام نہ تھا، لیکن امید ضرور تھی۔ اب نہ صحیح، آئندہ صحیح۔ لیکن پھر ایک دن جاوید نے بہت سا خون اگلا تو یہ امید بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسے فوری طور پر سینیٹوریم بھجوا دیا جائے، ورنہ جانبر نہ ہو سکے گا، اور ہم نے گھر کا بہت سا سامان بیچ کر جاوید کو سینیٹوریم میں داخل کروا دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سے مسائل تھے جن کا احساس رفتہ رفتہ ہو رہا تھا۔ سینیٹوریم میں جاوید کو دوائیں مل رہی ہیں، لیکن گھر کے حالات کی فکر اسے صحت مند نہیں ہونے دے رہی۔
اسے دواؤں کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے، اب یہ چیزیں اسے باقاعدگی سے مہیا ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ صحت مند ہو کر واپس آئے گا اور اسے حقیقت معلوم ہوگی تو مجھے یقین ہے وہ پہلے سے زیادہ خون اگلے گا اور اس کے بعد زندگی اس سے بہت دور چلی جائے گی۔ لیکن میں بھی مجبور ہوں، اب صرف جاوید نہیں ہے، ایک اور ذمہ داری ہے جس کا نام انور ہے۔ یہ معصوم ذمہ داری جاوید کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ میں نے محنت مزدوری کرنے کی کوشش کی، بہت کچھ کرنا چاہا، لیکن کچھ نہیں کر سکی اور میرے عزائم خاک میں ملتے گئے۔